ایک رات ایک چور مالک بن دینار کے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا اور آسانی سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک بار گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد چور یہ دیکھ کر مایوس ہوا کہ اس کے اندر چوری کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر کا مالک اس وقت اندر تھا، وہ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، مالک نے جلدی سے اپنی نماز ختم کر دی اور چور کا سامنا کرنے کے لیے پیچھے مڑ گیا۔ مالک نے بغیر کسی صدمے یا خوف کا اظہار کیے پرسکون طریقے سے سلام کیا اور پھر کہا، میرے بھائی، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تم میرے گھر میں داخل ہوئے اور کچھ بھی نہیں پایا جو لینے کے قابل ہو، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ اب کچھ فائدہ اٹھائے بغیر میرا گھر چھوڑ کر جا۔ وہ کھڑا ہوا، کمرے کے دوسرے حصے میں چلا گیا اور پانی سے بھرا جگ لے کر واپس آیا۔ اس نے چور کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وضو کرو اور نماز کے 2 رکعت ادا کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میرے گھر سے اس سے بڑا خزانہ لے کر نکلو گے جس کی تم نے ابتدا میں تلاش کی تھی۔ مالک کے آداب اور الفاظ سے بہت عاجز ہو کر چور نے کہا، جی ہاں، یہ واقعی ایک فراخ دلانہ پیشکش ہے۔ وضو کرنے اور نماز کے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد چور نے کہا، اے مالک، اگر میں تھوڑی دیر قیام کروں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا، کیونکہ میں نماز کی مزید 2 رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے لیے تم ٹھہرو۔ چور نے ساری رات مالک کے گھر پر گزاری، وہ صبح تک نماز پڑھتے رہا۔ پھر مالک نے کہا، اب تم چلے جاؤ اور نیک ہو جاؤ۔ لیکن چور نے جانے کے بجائے کہا کہ اگر میں آج آپ کے ساتھ یہاں رہوں تو کیا آپ کو اعتراض ہوگا، کیونکہ میں نے روزے کی نیت کی ہے۔ مالک نے کہا، جب تک تم چاہو یہاں رہو۔ چور نے کئی دنوں تک قیام کیا، ہر رات کے آخری اوقات میں نماز ادا کی اور ہر دن کے دوران روزہ رکھا۔ آخر کار جب اس نے جانے کا فیصلہ کیا تو چور نے کہا، اے مالک، میں نے اپنے گناہوں اور اپنے سابقہ طرز زندگی کے لیے توبہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے۔ مالک نے کہا، بے شک یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے اپنے طریقوں کو درست کر لیا اور راست بازی اور اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارنے لگا۔ بعد میں اس کی ملاقات ایک اور چور سے ہوئی جسے وہ جانتا تھا۔ اس کے دوست نے اس سے کہا، کیا تمہیں ابھی تک اپنا خزانہ نہیں ملا؟ اس نے کہا، میرے بھائی، میں نے جو پایا وہ مالک بن دینار ہے۔ میں اس کے گھر چوری کرنے گیا تھا، لیکن یہ وہی تھا جس نے میرا دل چرا لیا۔ بے شک میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے اور میں اس وقت تک اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے پر رہوں گا جب تک کہ میں وہ حاصل نہ کر لوں جو اس کے فرما بردار اور محبت کرنے والے بندوں نے حاصل کیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں پچھلے ائمہ کی سادہ زندگی کی ایک جھلک ملتی ہے، جس کا ایک حصہ ایک سادہ سا گھر تھا اور دنیاوی زندگی اور مال و اسباب کو ترک کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی چور داخل ہو جائے تو اسے چوری کے لیے کوئی قیمتی چیز نہ ملے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ نیک صحبت کا ہم پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے جس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے سب سے اچھے دوست کے دین پر عمل کرتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔